اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم القرآن کورس کے اس لیسن 5 پارٹ 1 میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ یہ وہ کورس ہے جس میں ہم ورڈ بائی ورڈ قرآن کا میننگ اور ترجمہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خداوند متعال کے بے حد شکر گزار ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم 4 درس کمپلیٹ کر پائے، اور جس کے نتیجے میں 80 ورڈز قرآن کے ہم نے سیکھ لیے۔ آئے اسی سلسلے کو آگے بڑھائے اور نئے الفاظ اور نئے آیات کا معنی اور ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے آئے جو آیات اس درس میں ہمیں سیکھنا ہے اس کی تلاوت کو ہم سماعت فرمائیں۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فسبح بحمد ربك واستغفره يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ ان آیات کی تلاوت کے بعد آئے جو نئے الفاظ ہے اس درس میں، اس لیسن میں، اس سے آشنائی بڑھانے کی کوشش کرے، انہیں سمجھنے کی کوشش کرے۔ پہلا جو لفظ ہے ہمارے سامنے وہ ہے سلام۔ سلام سلام کو ہم کیسے ترجمہ کریں گے؟ اردو میں تو ہم اس کو اسی طرح ترجمہ کریں گے، سلام یعنی سلام۔ لیکن سلام کا جو روٹ ورڈ ہے، جو روٹ لیٹرز ہے، وہ کیا ہے؟ سین، لام اور میم۔ اور اس سے ریلیٹڈ بہت سارے ایسے ورڈز ہیں جو ہم جانتے ہیں اس فیملی کے۔ سلام، اسلام، مسلم، تسلیم، سلم، سلم عربک میں یوز ہوتا ہے، اور اس طرح کے دیگر الفاظ ہیں جو اس فیملی کا حصہ ہے۔ ان تمام ورڈز میں جو کامن میننگ ہے وہ یہ ہے کہ جب دو چیزوں کے درمیان 100% کوآرڈینیشن موجود ہو، دو چیزیں پوری طرح سے یکجہت ہو، ان کے درمیان کوئی کانفلکٹ موجود نہ ہو، تو یہ تمام میننگز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو سلام یعنی اس کا اگر انگلش میں ہم ترجمہ کرتے ہیں تو نارملی ہم کریں گے اس کا ترجمہ پیس کے حوالے سے، یعنی جہاں دو چیزوں کے درمیان کوئی کانفلکٹ اور کوئی دوری اور ایک دوسرے سے الگ ہونے کا پہلو موجود نہ ہو، اسے ہم کہیں گے سلام۔ اور اسلام یعنی جو ہمارے دین کا نام ہے وہ تسلیم سے ہے، یعنی انسان خدا کے مقابلے میں خدا سے ہم آہنگ ہو جائے، خدا کی تمام باتوں کو ماننا شروع کرے۔ تو سلام بہت ہی سمپل ورڈ ہے، ہم سلام علیکم بھی کہتے ہیں، یعنی ہم یہ ایک دعا کر رہے ہیں کہ خدا کی رحمت تم پر نازل ہو اور تمہارے اور میرے درمیان کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، تم بھی مومن ہو، میں بھی مومن ہوں، اور ہمارے درمیان ہمارا مقصد سیم ہے، ہمارا راستہ سیم ہے۔ اگلا جو لفظ ہے وہ بھی بہت ہی آسان ہے، وہ ہے طلوع، اور یہ لفظ ہم ایگزیکٹلی اسی طرح اردو میں یوز کرتے ہیں۔ طلوع یعنی کسی چیز کا نکلنا، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں طلوع آفتاب،
یعنی وہ وقت جب خورشید سن رائز ہوتا ہے. تو طلوع یعنی کسی چیز کا رائز ہونا, یا ہم انگلش میں کہتے ہیں سن رائز. طلوع الشمس, شمس یعنی سن, تو عربک میں کہا جاتا ہے طلوع الشمس یعنی سن رائز ہو رہا ہے. لیکن اس کا لٹرل میننگ ہے کسی چیز کا نکلنا, اور یہ صرف سورج کے لیے استعمال نہیں ہوتا, دیگر چیزوں کے لیے بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. تو یہ رہا ہمارا سیکنڈ ورڈ جس کا میننگ ہے نکلنا. تیسرا جو ورڈ ہے ہمارے پاس وہ ہے غروب, جو طلوع کا اپوزٹ ہے, اور اس سے ریلیٹڈ بھی بہت سارے ورڈز ہیں جو ہم جانتے ہیں. جو سب سے معروف ہے وہ کیا ہے؟ مغرب. ہم کہتے ہیں مغرب کا وقت ہو گیا. مغرب کا وقت وہ ہوتا ہے جب خورشید, جب سن سیٹ ہو جاتا ہے, جب غروب کر جاتا ہے, اس کے بعد مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے. تو غروب, مغرب یعنی کسی چیز کا ڈوبنا, کسی چیز کا سیٹ ہو جانا. سیٹ ہو جانا یعنی اس معنی میں کہ اس کا غائب ہو جانا, آنکھوں سے اوجھل ہو جانا, ڈوبنا. یا ہم ایگزیکٹلی سیم غروب بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے, اور بالخصوص ماہ مبارک کے مہینے میں تو یہ ہمارا سب کا چہیتا لفظ ہے. کیونکہ ہر کوئی غروب کا اور مغرب کا انتظار کرتا ہے کہ کب یہ روزہ کھولنے کا وقت ہمیں ملے. البتہ یہ ایک عظیم عبادت ہے, یہ جو ہم صبح سے لے کر طلوع فجر سے لے کر, نہ طلوع شمس, طلوع فجر سے لے کر اذان فجر سے لے کر مغرب تک خدا کے خاطر ان چیزوں سے پرہیز کرتے. جو لسٹ ہے کہ روزے کے وقت جن چیزوں سے ہمیں دوری کرنا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, دیگر مسائل ہے, یہ ایک عظیم عبادت ہے. اس کا انسان کی تربیت پر بہت گہرا اثر ہے. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ بہت ایزی ہے, کتاب. کتاب کا ترجمہ ہے کتاب. کتاب یعنی بک, اور اس فیملی کے بھی بہت سارے ورڈز ہم جانتے ہیں. ہم نے اس کا فعل بھی دیکھا تھا, کتبہ یعنی اس نے لکھا. اور آئے اور تھوڑا پریکٹس کرے. اگر میں آپ سے کہوں کہ عربی میں لکھنے والے کو کیا کہا جائے گا, تو کیا جواب ہوگا؟ بنانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ خالق. قتل کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ قاتل. اسی طرح لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کاتب. دیکھیں سیم پیٹرن ہے, خالق, قاتل, کاتب. دیکھیں کتنا ایزی ہے نیو ورڈز بنانا. اس کے بعد جو ہمارے پاس ورڈ ہے وہ بھی بہت ایزی ہے, رسول. اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول یعنی پیغمبر, ایک ایسی ذات جو خدا کی, ایک ایسا شخص جو خدا کی طرف سے میسج لے کر آتا ہے, پیغام لے کر آتا ہے. اسی لیے ہم حتیٰ اردو میں کہتے ہیں پیغمبر, یعنی ایسی ہستی جس کے پاس کوئی میسج ہے, کوئی پیغام ہے. البتہ یہ لفظ صرف انبیاء کے لیے استعمال نہیں ہوتا, یہ ایک جنرل لفظ ہے. ممکن ہے اردو میں ہم جب رسول کہے تو ہمارا ذہن آٹومیٹکلی چلا جائے انبیاء اور پروفیٹس کی طرف. ہاں, پروفیٹس اور انبیاء رسول ہے, لیکن قرآن نے ملائکہ کے لیے بھی رسول کا لفظ یوز کیا ہے. کیونکہ کچھ جگہوں پر خداوند متعال کی ذات ملائکہ کو یوز کرتی ہے کوئی پیغام پہنچانے کے لیے, یا روزمرہ کی زندگی میں بھی رسول یعنی میسنجر ہو سکتا ہے. اس کا صحیح ترجمہ انگلش میں کیا ہوگا؟ میسنجر, یعنی ایک ایسی ذات جو کوئی میسج لے کر آتی ہے اور اسے پہنچاتی ہے, میسنجر. مرسلین, دیکھیں سیم فیملی, رسول, مرسلین. مرسلین کیا ہے؟ مرسلین پلورل ہے اسی رسول کا, یعنی ایک میسنجر ہو, ایک پیغمبر ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ رسول. ایک سے زیادہ پیغمبر ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ مرسلین. پیغمبر کی جمع ہے, پیغمبر کی پلورل یہ ہو جائے گی مرسلین. میسنجرز اگر انگلش میں کہے تو ہو جائے گا میسنجرز. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ بھی بہت ہی ایزی ہے. کیونکہ ہدا. ہدا یعنی ہدایت. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک لڑکی ہو, بچی ہو, تو اس کا نام رکھا جاتا ہے ہدا. بہت ہی خوبصورت نام ہے. ہدا کا مطلب عربک میں ہوتا ہے ہدایت یا گائیڈنس. ہدا یعنی گائیڈنس. اور یہ بھی فیملی ہے جس کے بہت سارے ورڈز قرآن میں آئے ہیں. ہماری دینی تعلیمات میں بہت زیادہ یہ ورڈز ریپیٹ ہوتے ہیں. ہدا, ہدایت. یہدی جو ہم نے لاسٹ لیسن میں دیکھا وہ ہدایت کرتا ہے. مہدی
یہ بھی اسی روٹ سے ہے. ہادی یہ بھی اسی روٹ اسی فیملی سے یہ الفاظ ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان تمام ورڈز کا میننگ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. فی الحال ہدا از ایگزیکٹلی سیم ایز ہدایت, ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. لاسٹ ہمارا جو ناؤن ہے, تو دیکھیں ہم ناؤن کی لسٹ کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. ناؤن یعنی نام, لاسٹ ہے وہ ہے واحد. واحد ہم یہ اردو میں بھی کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں. واحد یعنی ایک, ون. نمبر ہے, جس طرح ہر لینگویج میں نمبرز کے لیے ورڈز ہوتے ہیں, عربک میں بھی نمبر 1 کے لیے ہے واحد, نمبر 2 کے لیے اثنین, 3 کے لیے ثلاث, اور اس طرح پوری عربک کے نیومرلز کی لسٹ ہے. لیکن ہمارے لیے یہاں پر یہ ایک ورڈ ہے واحد یعنی ایک, 1. تو یہاں پر ہماری ناؤنز کی لسٹ کمپلیٹ ہوتی ہے. آئے پروناؤنس جو ہمارے پاس موجود ہے اس کی طرف توجہ کرنے کی ہم کوشش کریں. پہلا پروناؤن کیا ہے؟ نا. نون الف. اور عربک کی خوبصورتی میں سے یہ ایک ہے کہ بہت کم لیٹرز میں, بہت زیادہ کم ورڈز میں بہت زیادہ میننگ ہم تک پہنچتا ہے. تو یہ بھی ایک پروناؤن ہے نا, نون الف نا. اس کا میننگ کیا ہے؟ ہمارا. ہمارا. لیکن دیکھیں یہ شارٹ پروناؤن ہے, بہت ہی چھوٹا ہے, یہ ہمیشہ کسی چیز سے کنیکٹ ہو کر آئے گا. آئے تھوڑا ہم پریکٹس کریں. کتاب, میری کتاب کیسے کہیں گے؟ یہ آپ کو ابھی آ جانا چاہیے, ہم لوگ نے اسے بہت بار ریپیٹ کیا ہے. آئے تھوڑی ہم یہاں پر پریکٹس بھی انجام دیں یہی ورڈ کتاب کے ذریعے. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آپ اس کا جواب مجھے دیجئے. کچھ کویشچنس ہیں میرے پاس. پہلا کویشچن ہے میری کتاب. میری کتاب اسے کیسے لکھیں گے؟ میری کے لیے کون سا ورڈ تھا؟ یا. کتاب کے لیے کتاب, تو اسے کیسے لکھا جائے گا؟ کتابی. یا ہمارا گھر, ہمارا نہ میرا, دیکھیں ہمارا, اس کو کیسے لکھیں گے؟ بیتو نا. دیکھیں اس نا کو جوڑ دے, بہت ایزی, کیا بن جائے گا؟ بیتنا. بیت بیتنا. میرا گھر بیتی, تم سب کا گھر, آپ سب کا گھر, بیتکم. دیکھیں یہ پروناؤنس ہم سیکھ چکے, لیکن یہ وہ پروناؤنس ہے جو جڑ کر آتے ہیں, اٹیچ ہو کر آتے ہیں, الگ سے سیپریٹلی یہ پروناؤنس نہیں آ سکتے. تو یہ ہمارا رہا پہلا پروناؤن. آئے جو دوسرا پروناؤن ہے اس کو دیکھیں. دوسرا پروناؤن ہمارے سامنے جو ہے وہ کیا ہے؟ ایاکا یا ایاکی. دیکھیں یہاں پر آپ کتاب میں اصلاح کر لیں, یہاں پر کیا ہے؟ 2 ورڈز ہے. کیا ہے؟ ایاکا یا ایاکی. یہ 2 ہے یہاں پر, ایاکا ایاکی. پہلے ایاکا کا دیکھیں. ایاکا کیا ہے؟ تم. وہی جو ک تھا اس کے سامنے کبھی کبھی ایاکا آ جاتا ہے. کب آتا ہے؟ میں انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کروں گا. اور ایاکی کیا ہے؟ دیکھیں یہ ک جب کی میں تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے فیمینائن. تو دیکھیں میں یہاں سائڈ میں آپ کے لیے لکھ لوں. ک یعنی تم لیکن ایک مرد, اور کی یعنی تم لیکن ایک عورت. اردو میں اس طرح کا فرق موجود نہیں ہے. ایک عورت بھی سامنے ہو تو اسے کہا جائے گا تم, ایک مرد بھی سامنے ہو تو کہا جائے گا تم. فرق ہم نہیں ڈالتے پروناؤنس میں, لیکن عربک میں پروناؤنس میں یہ فرق موجود ہے. ک یعنی تم ایک مرد, کی یعنی تم ایک عورت. اور کبھی کبھی یہی ک اور کی ایا کے ساتھ آ جاتا ہے, ایا کا نعبد. ٹھیک ہے, اور اسی طرح کی بھی آ سکتا ہے, ایا کی. انشاءاللہ ہم آیات میں جب پریکٹس کریں گے تو ہمارے لیے یہ زیادہ کلیئر ہو جائے گا. آئے جو حروف ہمارے سامنے ہیں, اس درس میں بس ایک حرف ہمارے لیے یہاں پر موجود ہے, اور وہ کون سا ہے؟ پھر سے آ گئے ہم اس بی کے پاس. یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑنے والا ہے. یہ حرف یہ ہر جگہ آئے گا اور اس کے ڈفرینٹ میننگز موجود ہے, تو ہمیں ریممبر کرنا ہوگا. فرسٹ میننگ بی کا کیا تھا؟
جو سب سے پہلے درس میں ہم نے سیکھا بسم اللہ، اس کا میننگ تھا ساتھ، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ دوسرا میننگ جو ہم نے لاسٹ درس میں دیکھا وہ کیا تھا؟ کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک خدا لوگوں کے بارے میں، لوگوں کے نسبت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تھرڈ میننگ کیا ہے اس لیسن میں؟ وہ ہے سے یا پر۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہاں پر کون سا میننگ فٹ ہوتا ہے۔ تو جو تھرڈ میننگ ہے، تو یہاں پہ میں لکھ لوں بے کا یہ کون سا میننگ ہے؟ یہ تھرڈ میننگ ہے۔ بے کا تھرڈ میننگ کیا ہے؟ سے یا پر۔ تو الحمدللہ ہمارے حروف بھی یہاں پر ختم ہوتے آئے۔ دیکھیں کہ کتنے افعال ہمارے پاس یہاں موجود ہے۔ ماشاءاللہ اس درس میں بہت زیادہ افعال ہمارے سامنے موجود ہے۔ کتنے ہیں؟ 8 نیو وربز یا افعال ہم اس درس میں ابھی ہمیں سیکھنا ہے۔ تو میں آپ کی خاص توجہ چاہوں گا کہ ان وربز کو ہم صحیح طریقے سے اس کو سمجھے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ آئے شروع کریں پہلے ورڈ سے، اور دیکھیں میں جب ان ورڈز کو ریپیٹ کر رہا ہوں تو آپ اس کو صحیح سے تلفظ بھی کریں۔ پہلا ورڈ کیا ہے؟ آمنو۔ آمنو۔ میں کیوں تاکید کر رہا ہوں؟ کیونکہ اسی کے سائیڈ میں دیکھیں ایک دوسرا ورڈ ہے آمینو۔ کیا فرق ہے ان دونوں ورڈز میں؟ صرف ایک زبر اور زیر کا فرق ہے، زبر اور زیر۔ آمنو، آمینو، لیکن میننگ کیا ہو جاتا ہے؟ زمین سے لے کر آسمان تک کا فرق اس میں ہو جاتا ہے۔ ایک زیر زبر، عربک کے اندر یہ فرق ہو سکتا ہے، تو خاص ہم تلفظ کا خیال رکھیں۔ اسی لیے تاکید بھی کی جاتی ہے کہ تلاوت قرآن کو ہم صحیح انداز میں، تلفظ اس کا، حرکات اس کے صحیح انجام دے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک حرکت سے اس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سبیل میڈیا تلاوت قرآن صحیح سیکھنے کے حوالے سے بھی اس ماہ رمضان میں ایک کورس آپ کے لیے پیش کر رہا ہے۔ البتہ یہ وہ کورس ہے جو ماہ رمضان سے پہلے شروع ہوا ہے، بالکل ابتدا سے، جس میں قرآن کو صحیح پڑھنا اور تلاوت کرنا سکھایا جائے گا، تو اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ آمنو۔ آمنو کون سی فیملی ہے یہ؟ سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کریں یہ ورڈ کون سے فیملی سے ہے؟ بہت ہی آسان ہے، یہ ایمان کی فیملی سے ہے۔ اور بہت سارے ورڈز ہیں اور ہم انشاءاللہ آشنا ہوتے رہیں گے۔ آمنو، ایمان، مؤمن، مؤمنون، مؤمنات، یہ تمام چیزیں ایک ہی فیملی کے ورڈز ہیں۔ آمنو کا مطلب کیا ہے؟ وہ سب ایمان، وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ یہ پاسٹ ٹینس ہے، یہ پاسٹ ٹینس ہے، یعنی ماضی کی بات ہو رہی ہے، پاسٹ کی بات ہو رہی ہے کہ ایک گروپ جم ایمان لاتے ہیں، پاسٹ ٹینس ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور انشاءاللہ یہ جو وربس ہے اس کے اندر ان چیزوں کو ہمیں توجہ کرنی ہوگی۔ دیکھیں ہر فعل میں 3 چیزوں کی طرف توجہ ضروری ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے، ایک انسان کی بات ہو رہی ہے یا ایک سے زیادہ۔ دوسری چیز جس کی طرف توجہ ضروری ہے وہ یہ کہ یہ پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے یا فیوچر ٹینس ہے، ٹینس اس کا کیا ہے۔ تیسری چیز یہ فرسٹ پرسن ہے، یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں یہاں پر، یا سیکنڈ پرسن ہے، یعنی جو میرا مخاطب میرے سامنے لوگ ہیں ان سے بات ہو رہی ہے، یا تھرڈ پرسن ہے، ایسا انسان جو غائب ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں آمنو کیا ہے؟ آمنو پلورل ہے، پاسٹ ٹینس ہے، تھرڈ پرسن پلورل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آمنو وہ لوگ، پاسٹ ہے کیونکہ ایمان لاتے ہیں، تھرڈ پرسن ہے کیونکہ وہ، نہ میں نہ آپ۔ دیکھیں ان تمام ٹینسز میں فرق ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ کام ہم انجام دیں گے تاکہ میننگ ہمارے لیے کلیئر ہو۔ تو پہلا تھا آمنو، دوسرا ورڈ کیا ہے؟ نعبدو۔ نعبدو یہ کس فیملی سے ہے؟ اس کو جاننا بھی آپ کے لیے بہت آسان ہوگا، عبادت۔ عبادت، نعبدو عبادت، میننگ کیا ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں۔ میننگ کیا ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں۔
بتا یہ پاسٹ ہے یا پریزنٹ ہے؟ تو یقیناً پریزنٹ ہے. ہم عبادت کرتے ہیں. یہ کون سا پرسن ہے؟ یہ فرسٹ پرسن ہے. ہماری بات ہو رہی ہے. میں، ہم. سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ یقیناً پلورل ہے کیونکہ ہم کہا جا رہا ہے. نعبد، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. سورۃ الحمد کی یہ آیت ہے. اگلا ورڈ بھی آپ کا سنا ہوا ہے، سورۃ الحمد میں ہے نستعین. نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں. نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں. یہ کس فیملی سے ہے؟ یہاں پر شاید آپ کو تھوڑی پریشانی ہو. یہ فیملی ہے اون سے. اون، اون کا مطلب عربک میں ہوتا ہے کسی کی مدد کرنا. اون، ہمارے یہاں نام بھی رکھا جاتا ہے لوگوں کا. اون اچھا نام ہے اور اس کا عربک میں اوریجنل میننگ ہے اون کا یعنی مدد کرنا. تو نستعین یعنی ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور طلب کرتے ہیں. نیکسٹ ورڈ ہے سبح. سبح، یہاں پر جو ہم نے گرامر میں نقطہ لاسٹ ٹائم سیکھا تھا وہ کیا تھا؟ یہ اینڈ ہوتا ہے ساکن سے. سٹاپ ہونا ہے ہمیں وہاں پہ. سبح، اس سے ہمیں پتا چلتا ہے یہ کمانڈ ہے. کس فیملی سے ہے؟ تسبیح. تسبیح یعنی تسبیح کرو اللہ کی، اللہ کی تسبیح کرو. تو یہ رہا ہمارا فورتھ ورڈ. ففتھ ورڈ کیا ہے؟ ففتھ ورڈ ہے آمینو. پہلا کیا تھا؟ فرسٹ ہمارا سب سے آمنو، وہ سب ایمان لاتے ہیں. پاسٹ ٹینس. آمینو کمانڈ ہے. دیکھیں شاید آپ کو تعجب ہو لیکن یہ فرق موجود ہے. آمینو کمانڈ ہے. اعبدو جس طرح کمانڈ تھا اسی طرح آمینو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لے آؤ تم سب. پلورل بھی ہے، دیکھیں یہ پلورل ہے. تم سب. اس کا سنگولر کیا ہوگا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اس کا سنگولر وہ چیز ہوگی جہاں پہ آپ کو سٹاپ کرنا ہے، سکون. آمن، آمن. اعبد یعنی تم ایک انسان عبادت کرو، تم ایک انسان ایمان لاؤ. پلورل کیا ہو جائے گا؟ اعبدو، تم سب ایمان لاؤ. آمینو، تم سب ایمان لاؤ. پہلا والا تھا اعبدو، تم سب عبادت کرو. نیکسٹ ون بہت ہی سمپل، توبو. توبو یہ کس فیملی سے ہے؟ بہت ہی آسان، توبہ. یہ کس فیملی سے؟ بہت ہی آسان ہے، توبہ کے فیملی سے. توبو یعنی تم سب توبہ کرو. یہ بھی پلورل ہے. دیکھیں پلورل کو پہچاننے کا طریقہ بھی ابھی آپ جان جائیں گے. دیکھیں یہاں پر واو ہے، یہاں پر واو ہے. سبح میں واو نہیں ہے. سبح یعنی تم ایک انسان تسبیح کرو. آمینو تم سب ایمان لاؤ. توبو تم سب توبہ کرو. پلورل کے لیے ہے یہ. نیکسٹ ون بھی بہت ایزی ہے، استغفرو. اس کا سنگولر ہم دیکھ چکے ہیں. استغفر یعنی تم مغفرت طلب کرو، تم ایک انسان. استغفرو یعنی پلورل ہے، تم سب مغفرت طلب کرو. تو یہ مغفرت سے یہ ورڈ ہے، مغفرت. استغفرو تم سب مغفرت طلب کرو. لاسٹ جو ورڈ ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ اہدنا. اہدنا ہم ہر روز پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. ممکن ہے ہمیں لگے کہ یہ ون ورڈ ہے لیکن نہ، حقیقت یہ ہے کہ اہدنا کتنے ورڈ ہے؟ دو. اہدے اور نا، یعنی اس طرح ہمیں لکھنا ہوگا اہدے پلس نا. یہ دو ورڈ ہے. اہدے کمانڈ ہے. دیکھیں ہمیں سٹاپ کرنا ہے. اہدے یہدی نہیں ہے. یہدی یعنی وہ ہدایت کرتا ہے. اہدے یعنی تو ہدایت کر. نا یعنی ہم سب کی. نا پروناؤن ہے ہم سب کی. اہدنا کا مطلب کیا ہوگا؟ ہماری ہدایت فرما. جس طرح ہم ترجمہ کرتے ہیں اے اللہ، ہم اللہ سے کہہ رہے اہدنا، ہدایت فرما ہم سب کی، ہماری ہدایت فرما. تو خداوند متعال کے شکر گزار ہے کہ یہ ورڈ لسٹ بھی ہماری یہاں پر اپنے اختتام پر پہنچتی ہے. لیسن نمبر 5. آپ تصور کریں ہم 100 ورڈز قرآن کے جو قرآن میں بہت زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں ہم سیکھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا. انشاءاللہ آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی لیسن 5 کے پارٹ 2 میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔